ہوں میرے ساتھ JUI کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ حافظ صاحب، جیسے کہ بات ہم کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جب سے انتخابات ہوئے ہیں ایک احتجاجی حکومت مخالف احتجاجی تحریک چلانا کا عندیہ دے رہے ہیں۔ آپ لوگ تو پارلیمنٹ میں حلف بھی نہیں اٹھانا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں مانی۔ اب لاک ڈاؤن کی کال کے بعد پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا ہے، جو نون لیگ ہے یہ بھی گومگوں کی کیفیت میں ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کا ساتھ نہ ہوا تو کیا آپ لوگ اپنے اس احتجاج کی کال پر ڈٹے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کی سلام کا جواب وعلیکم السلام، اور آپ نے اپنے ابتدائیہ جو تمہید پیش کی کہ مولانا صاحب اقتدار میں رہے گزشتہ 15-20 سال سے، میرے خیال میں میڈیا والوں کی یہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ 47 سے لے کے آج تک جمعیت علماء اسلام کتنے عرصے اقتدار میں رہی؟ صرف 7 ایئرز، 7 سال اقتدار میں رہی ہے۔ باقی پورا عرصہ یہ 72 سال جمعیت علماء اسلام کی اپوزیشن میں رہی ہے، امیریت کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، MRD، ARD، PNA جس کو قومی اتحاد کہا جاتا تھا 77 میں، مشرف کے خلاف جو بھی جنرل آیا، جنرل ضیاء الحق ہو، جنرل ایوب ہو اور جنرل مشرف ہو، ہمیشہ اپوزیشن میں رہی ہے۔ جمہوری حکومتوں میں بھی 2 حکومتوں میں رہی ہے، فیڈرل میں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ 2 سال اور PMLN کے ساتھ بحثت اتحادی 5 سال، یہ 7 سال ہم رہے۔ ایک تو میں یہ وضاحت کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام تو روز اول سے موقف یہ ہے جمعیت کا کہ اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، لیکن ہم نے متحدہ اپوزیشن میں جو پارٹیاں ہیں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اسمبلی میں گئے۔ ہمارے اراکین آج بھی اسمبلی میں ہے، لیکن جو رول اسمبلی کے اندر متحدہ اپوزیشن کی پلیٹ فارم سے دیگر بڑی پارٹیاں ادا کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام صف اول میں شریک ہے، اور اسمبلی سے باہر بھی جمعیت علماء اسلام متحدہ اپوزیشن کی قیادت کر رہی ہے۔ مولانا صاحب APC ہمیشہ مولانا صاحب کی سربراہی میں ہوئی ہے۔ ہم جو سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں یہ 2013 کے انتخابات میں لگے تھے، ایون کہ حتیٰ کہ زرداری صاحب نے ان کو آروز کا الیکشن کہا تھا، لیکن اس وقت تو ایسی باتیں نہیں ہوئی تھیں کہ ہم حلف نہیں لیں گے، ہم پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، کوئی کسی نے احتجاج کی کال نہیں دی۔ اس ٹائم احتجاج کیا صرف تحریک انصاف نے، آپ سمیت کسی اور جماعت نے اس دھاندلی پر آواز نہیں اٹھائی تھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کا اور اس کا بہت بڑا فرق ہے۔ اس وقت تحریک انصاف نے جو دھاندلی کی بات کی، انہوں نے 4 حلقوں کی بات کی، پورے ملک کی بات نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں تحریک انصاف اکیلی نہیں تھی، اس میں طاہر القادری صاحب بھی تھے، جس میں پورے ملک میں ان کا ایک کونسلر بھی نہیں ہے اور نہ تھا، لہذا وہ بھی احتجاج میں شریک تھی، تو اس کا کیا بیماری تھی؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اور آج کا بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ 4 حلقہ انتخاب کے لیے 126 دن کا دھرنا کر سکتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام اور متحدہ اپوزیشن پوری ذیلی انتخابات کے خلاف اور موجودہ ذیلی حکومت کے خلاف کیوں آزادی مارچ نہیں کر سکتی؟ تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں آ رہا ہوں، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں میری بہن۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کڑی تھی، صرف PTI تنہا کڑی تھی، لیکن آج تمام جماعتیں اس پر متفق ہے کہ الیکشن ذیلی، دھاندلی زدہ اور موجودہ حکومت مسلط کردہ جبراً قوم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اب آپ کی سوال پہ آتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے اور PMLN ساتھ نہیں ہے۔ میں آپ کو شورٹی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ PMLN کی کارکن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے،
اچھا، پیپلز پارٹی کی کارکن اور جیالے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی قیادت ایک سیاسی حکمت عملی کی بنیاد پر شاہد اس لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہوگا؟ حکومت لی جائے. اس لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہوگا؟ حکومت گھر چلی جائے. اب میری بات سنیے نا. بات یہ ہے کہ آزادی مارچ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. پیچھے جمعیت علماء اسلام بھی نہیں ہٹے گی اور ان بڑی پارٹیوں کی اور چھوٹی پارٹیوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے. مقصد کیا ہوگا اس کا؟ مقصد یہ ہے اس کا کہ اگر آپ ملک میں دیکھیں مہنگائی، معاشی تباہی، روپے کی قیمت گر گئی، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ، دیگر یہ تمام چیزیں، معیشت IMF کے حوالے کی گئی، سی پیک رول بیک کیا گیا. اگر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں، یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ خرابیاں پیدا ہوئی اس جیلی حکومت کی تسلط سے. لہذا ان تمام خرابیوں کا ازالہ اگر ہم نے کرنی ہے، قوم نے کرنی ہے، تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اس حکومت کا کشمیر کا ایجنڈا بھی آپ نے بیچ میں رکھا ہے. اگر آپ لوگ کشمیر کا ایجنڈا اس سے باہر نکال دیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ مولانا صاحب تو خود کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور کتنے اجلاس کیے، کتنے فورمز میں جا کر انہوں نے بات کی. دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آج PTI کی حکومت ہے فیڈرل میں نا، وہ نکالے. کل آپ نے شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مولانا صاحب کی اہمیت کو تسلیم کیا کشمیر کے بارے میں، اور حوالہ بھی اس کشمیر کمیٹی کی ایز اے چیئرمین شپ کے مولانا کا دیا. تو انہوں نے تسلیم کیا، وہ آج ملک کے وزیر خارجہ ہے. انہوں نے مولانا کی حیثیت کو بھی تسلیم کیا، ان کی سنجیدگی کو بھی تسلیم کیا، انہوں نے یہاں کے ذرا غور کریں، فیصلے پر نظر ثانی کریں. یہ بھی دیکھ لینا انہوں نے بات کس تناظر میں کی کہ انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کے فیصلے پہ بھی ذرا نظر ثانی کر لیں. دیکھیں ہمیں یہ درس دینا کہ فیصلے پہ نظر ثانی کرے. وہ اپنے حکومت کی کارکردگی بالخصوص پنجاب میں وسیم اکرم پلس پر بھی نظر ثانی کرے. آپ کا مقصد حکومت گرانا ہے؟ زلفی بخاری جیسے لوگ ان پر بھی نظر ثانی کرے. ہمارا مقصد، میں ایک دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتا ہوں. جی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت نحوست ہے اس ملک کی، اور اس ملک کی معاشی اور سلامتی، استحکام اور بلائی اسی میں ہے کہ اس حکومت کو رخصت کیا جائے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ نہیں چاہتی. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس حکومت کو چلتا کرے. وہ مانتے ہیں کہ اس حکومت کو مزید وقت دینا چاہیے. آخری میرا سوال آپ سے، جس عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے، آج آپ لوگ اقتدار سے باہر ہیں، وہ لاک ڈاؤن میں کیسے آپ کا حصہ بنیں گے؟ میرے سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں میری بات سنیں. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ PTI پیپلز پارٹی کی کارکن بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، مسلم لیگ نون کے کارکن بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. یہ آپ لکھ لیں، یہ دونوں ہوں گے. کوئی سیٹ نہیں ملی، آج آپ لوگ اقتدار میں نہیں ہے، کیسے ووٹ نہیں؟ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا وہ آپ کے ساتھ کیسے نکلیں گے؟ یہ آپ دیکھیں نا، یہ آپ پھر دیکھیں کون نکلتا ہے لوگ یا نہیں نکلتے. یہ آپ پھر دیکھ لیں. یہ میدان بھی حاضر اور گھوڑا بھی حاضر. میں پہلے سے بات نہیں کرتا ہوں کہ کون نکلے گے. میدان حاضر ہے، پھر دیکھیں گے کہ کون نکلتا ہے کون نہیں نکلتا ہے. جب بھی لاک ڈاؤن کا اعلان کریں گے، جائیں گے، پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی، نون لیگ ساتھ ہوگی، نہیں ہوگی، ہم یہ آپ کا کلپ ضرور چلائیں گے. بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ.